رات کا اٹھنا جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے مسائل حل کروانے ہیں تو راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ رب العالمین کو راضی کرانا ہے تو راتوں کو اٹھنا ہوگا۔ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ ہم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے رب العالمین کے ساتھ۔ وہ 1 گھنٹہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بشر سے ہمارا تعلق نہ ہو، صرف رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ ٹائم نہ اپنے بچوں کو دے، نہ بیوی کو دے، نہ کسی بشر کو دے۔ پھر آپ دیکھیں زندگی کے اندر پھر برکتیں کیسی ہوتی ہیں، زندگی کیسے گلے گلزار ہوتی ہے میرے۔ اس کا سکون آپ دیکھیں، اس کا سکون اور اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے۔ ہمارے تو رسم و رواج ہی ایسے بن چکے ہیں کہ ایک ماں رات کو بچے کو سلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، ساتھ یہ کہتی ہے کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے الفاظ بدلیں گے تو زندگی ہماری بدل جائے گی۔ اپنے بچوں کو سلائیں تو یہ کہہ کر سلائیں کہ بچے جلدی سو جاؤ، صبح نماز فجر کے لیے اٹھیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا۔ راتوں کا اٹھنا جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سبب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر۔ کسی بھی شخص کے قریب ترین ہوتا ہے اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں، قریب ترین ہوتا ہے میرا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر رات کا اٹھنا لازم ہے۔ دیکھیں تہجد فرض واجب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ لازم پکڑو اس کا، کبھی زندگی میں چھوٹ نہ پائے تم سے ایک کام۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی نیکوکار گزرے یہ انہی کا طریقہ چلا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا۔ اگر مقام چاہتے ہو تم بھی راتوں کو اٹھو۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہی چیز ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو۔ وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور برائی سے بچاتا بھی ہے یہ کام۔ جو شخص راتوں کو اٹھتا ہے وہ پھر گناہ کی طرف بہت کم جاتا ہے۔ میرے بھائیو، راتوں کو اٹھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی، جب آخری پہر ہوتی ہے رات کی تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ جب مخلوق سوئی ہوئی ہے، چرند پرند سوئے ہوئے ہیں، تمام مخلوقات سوئی ہوئی ہے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں بندوں کے۔ کیا اعلان ہوتا ہے میرے بھائی؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنی بخشش طلب کرائے میں اس کو بخش دوں؟ رات کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پکارے لگ رہی ہوتی ہیں، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو اس پہر کے اندر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ رب العزت کے ہاں سر سجود ہوتا ہے۔ بہت ہی قیمتی ہے وہ شخص میرے بھائی۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ یحبهم اللہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ کی سے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا وہ شخص جو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اس کے ارد گرد سے ساتھی سارے پیچھے آ گئے، وہ اکیلا لڑ رہا تھا، اور اس امید کے ساتھ کہ نیت اس کی ایک ہی ہے، یا شہادت ہے یا رب کی نصرت آتی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اس شخص کے اوپر فخر کرتے، انظروا الی عبدی کیف صبر نفسہ لی، میرے لیے کیسے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے کام کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔
دوسرا وہ شخص میرے بھائیو، والذی لہ امرأۃ حسنا وفراش لین، وہ شخص جس کے ہاں خوبصورت بیوی ہو، نرم و ملائم بستر ہو، تمام تر سہولیات موجود ہیں اس کے پاس، رات کو سویا ہوا ہے، لیکن وَيَذَرُ شَهْوَتَهُ، وہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اٹھ جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اگر وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ، اگر چاہتا تو وہ سو سکتا تھا، وفادار بیوی بھی موجود ہے، نرم و ملائم بستر بھی موجود ہے، اس نے نرم و ملائم بستر کو بھی چھوڑا، وفادار بیوی کی کروٹ کو بھی چھوڑا، اور اٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دی۔ اللہ رب العزت اس شخص کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اس شخص کی طرف۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے سفر کیا، سفر سے آ کر، عموماً سفر کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے انسان، تو جی چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، میں آرام کروں، لیکن وہ مسافر آیا، تھوڑا سا آرام کیا، پھر اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا، تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے، اس کی طرف مسکراتے۔ تو میرے بھائی، اور رات کا اٹھنا جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے مسائل حل کروانے ہیں تو راتوں کو اٹھنا پڑے گا، رب العالمین کو راضی کرانا ہے تو راتوں کو اٹھنا ہوگا، کم از کم 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ ہم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے رب العالمین کے ساتھ۔ وہ 1 گھنٹہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بشر سے ہمارا تعلق نہ ہو، صرف رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ ٹائم نہ اپنے بچوں کو دے، نہ بیوی کو دے، نہ کسی بشر کو دے، پھر آپ دیکھیں زندگی کے اندر پھر برکتیں کیسی ہوتی ہیں، زندگی کیسے گل گلزار ہوتی ہے میرے پاس، اس کا سکون آپ دیکھیں، اس کا سکون اور اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے میرے۔ ہمارے تو رسم و رواج ہی ایسے بن چکے ہیں کہ ایک ماں رات کو بچے کو سلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، ساتھ یہ کہتی ہے کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے الفاظ بدلیں گے تو زندگی ہماری بدل جائے گی۔ اپنے بچوں کو سلائیں تو یہ کہہ کر سلائیں کہ بچے جلدی سو جاؤ، صبح نماز فجر کے لیے اٹھیں، تو نماز فجر کے لیے اٹھا، اسکول کے لیے بھی اٹھ جائے گا۔ اور ہم اپنی مسجدوں کی حالت دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ فجر کے ٹائم سناٹا چھایا ہوتا ہے، اسی سے آدھے گھنٹے بعد ہماری روڈ کے اوپر رش لگ جاتا ہے۔ دنیا کے کام ہمارے لیے اہمیت کے قابل ہیں، لیکن دین کے کام کوئی اہمیت کے قابل نہیں۔ مکمل طور پر ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب دین کو ہم دنیا کے اوپر ترجیح دیں۔